Biraz. Haydi altta! Haydi! Haydi! Sofya. Arası be. Karısı Bey. Adım Sofya. Sarıcan! Haydi! Sarıcan! Allah! Oğlum ihtiyaç. Oğlum! Hadi. Kaldır. Hadi tuttum. Hazal Hatun. Hazal Hatun. Hazal Hatun. Hazal Hatun. Sarıcan! Hadi Sarıcan! Orhan.
Nasıl? Ölümden beter olacak. Nasıl elinizden kaçırırsınız? Nasıl? Türkler içeri girmeden esirler... Demek adın Sofya. Bala! 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 Osman! Bala! Osman! Bala! Osman. Osman. Bala! 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 Kaya! Balam! Kara Osman. Balam! Eşhedü en la आगाज में हम यनी शहर में देखते हैं जहां सब लोग मौजूद होते हैं। बाला खातून कहती है, क्या शहनशाह एंड्रोनिकोस किले को कोहिनूर साहब के सुपुर्द कर देगा? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किले को जंग के बगैर नहीं देगा। इसी वजह से शहनशाह एंड्रोनिकोस को उलझाने के लिए मैंने कोहिनूर को बुरसा भेजा। ये सुनकर मलहूनतुन कहती है, उसका जवाब जो भी हो नतीजा नहीं बदलेगा। बुरसा जल्द या बदेर हमारा हो जाएगा। ये सुनकर एक सरदार कहता है, हम अपना इंतकाम ले लेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, रियासतें इंतकाम नहीं लेती, वो महज इंसाफ फराम करती हैं। हम भी यही करेंगे। लेकिन शहनशाह एंड्रोनिकोस ये सोचेगा कि कोहिनूर अल्प उससे बदला लेने के लिए बुरसा आ रहा है, इसलिए मैंने उन्हें बुरसा जाने का फरीजा सौंपा। हम बुरसा को इंतकाम की खातिर हासिल नहीं करेंगे, हत्ता कि अभी हम बुरसा फतह ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इज़्मियत यहाँ है बुरसा हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि बुरसा और इज़नीक से आने वाले फौजी पहले इज़्मियत से गुजर कर बुरसा पहुंचेंगे। यही वजह है कि इज़्मियत एक निहायत अहम जगह है।
یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے نہ صرف برسا، ازمیت کو حاصل کیے بغیر برسا اور ازنیک کا محاصرہ ناممکن ہے۔ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارا جھنڈا ازمیت پر نہیں لہراتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یقیناً اپنا پرچم وہاں لہرائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنا پرچم وہاں لہرائیں گے۔ اب وہ سوچیں گے کہ ہم پہلے برسا حاصل کریں گے، لیکن ہم پہلے ازمیت کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ پھر بران کہتا ہے میرے سردار، یہ شہنشاہ اینڈرونیکوس برسا کو ایک قابل اعتماد کمانڈر لیوی کے سپرد کرے گا۔ میں نے ارد گرد پوچھا اور تحقیق کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہے۔ پھر علاؤدین کہتا ہے وہ شہنشاہ اینڈرونیکوس کا پرانا دوست ہے، وہ تلوار بازی میں ماہر ہے جناب۔ پھر ایک سردار کہتا ہے معاف کیجیے گا جناب، لیکن جبکہ تمام جنگجو اور محاصرہ کرنے والے ہتھیار برسا میں ہیں، ہم ازمیت کو کیسے فتح کریں گے؟ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم برسا میں شہنشاہ اینڈرونیکوس کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں اس کے پاس ایک شہزادی آتی ہے اور کہتی ہے عثمان کی فوج ہمارے قلعے کی دیواروں کے سامنے ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے میں یہی چاہتا تھا، لیکن وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے جال میں پھنس گئے۔ یہ سن کر شہزادی کہتی ہے اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے میں نے تجارت اسی لیے روکی تاکہ عثمان برسا کا محاصرہ کر سکے۔ میری بات غور سے سنو، تم عثمان کے پاس جاؤ گی۔ یہ سن کر شہزادی کہتی ہے عثمان مجھے مار ڈالے گا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے آپ ایسا دکھاوا کریں گی جیسا کہ آپ محاصرے سے بھاگ رہی ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کائی کو متحد کرنے کے لیے عثمان کے بیٹے کی شادی ہولو فیرا سے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کا اعتماد حاصل کریں گی۔ یہ سن کر شہزادی کہتی ہے میں ان کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے آپ کر سکتی ہیں، آپ انہیں بتائیں گی کہ میں نے ان کے سپاہیوں کو مارا تاکہ وہ برسا کا محاصرہ کر سکیں۔ جب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کا بدلہ لینے کے لیے پوری طاقت سے مجھ پر حملہ کرے گا، پھر میں بڑے تحفے سرپرائز کے ساتھ اس کے سامنے آؤں گا۔ تو شہزادی کہتی ہے میں ان کے محل میں معاملات کو اس قدر پیچیدہ بناؤں گی کہ انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ ان کا انجام آ گیا ہے، ہم انہیں اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ پھر کہتی ہے محاصرے کا مسئلہ کیسے سنبھالو گے؟ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے عثمان کو برسا کے خفیہ راستے معلوم نہیں ہیں، میں ان راستوں کا استعمال کروں گا۔ جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا محاصرہ کرے گا، میں ایک ایک کر کے اس کی شریانیں کاٹ دوں گا۔ آپ کو بس یہی سمجھنا ہے کہ میں نے اسے پھنسانے والا ہوں، لیکن عثمان کو یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شہنشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ینی شہر میں دیکھتے ہیں جہاں عثمان صاحب نقشے سے بتا رہے ہوتے ہیں برسا قلعے کے قریب ہمارا کیمپ، ہماری قرارگاہ تیار ہے، جنگجو ایک طویل عرصے سے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اوراس صاحب آپ ان کے لیے سامان کو محفوظ بنائیں گے۔ پھر علاؤدین سے کہتے ہیں جب تک کہ کوہ نور صاحب اپنے فریضے سے واپس نہیں آتے آپ برسا کے محاصرے کی قیادت کریں گے۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے میں اپنا فریضہ پورا کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے جناب۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں باقی سرداران آپ کے ماتحت ہوں گے۔ پھر عثمان صاحب ملہونتون سے کہتے ہیں آپ اور الچم ہتون گندو صاحب کے قبیلے کے لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ سن کر ملہونتون کہتی ہے میں جو بھی تلوار اٹھا سکتا ہے اسے قرارگاہ میں بھیج دوں گی، باقیوں کو یعنی شہر بھیج دوں گی جناب۔ پھر عثمان صاحب بالا خاتون